اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے تین چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ان کے میں مختصر جوابات درج کرتا ہوں مختصر وقت کے اندر۔ دیکھیں، تقریباً آج 4-5 دن ہوئے کہ فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک شعر گردش کر رہا ہے۔ وہ شعر کیا ہے کہ میں ایک ہی یوسف کی پابند ہوں، میں ایک ہی یوسف کی پابند ہوں، مجھے ہر کسی کی زلیخا نہیں بننا۔ یہ شعر بیدبی کے اوپر مشتمل ہے۔ کس طرح کہ دیکھو، سب سے پہلے تو آپ یہی دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام خود بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جو حضرت زلیخا ہیں وہ بھی بعض روایات کے مطابق حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حرم کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کا نام نامی ذکر کرتے وقت دعائیہ کلمات، اسی طریقے سے تعظیمی القاب وغیرہ ذکر کرنے چاہیے، علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے تعظیمی کلمات جو انبیاء علیہ السلام کی ازواج کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں وہ ذکر کرنے چاہیے، یا حضرت زلیخا کے ساتھ جو اولیاء اللہ کے لیے جو القابات ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ چلو جی دیکھو، یہ ضرورت شعری کلام کو موزون بنانے کے لیے کچھ قواعد ہوتے ہیں، تو ضرورت شعری کی وجہ سے، کیونکہ کلام عرب کے اندر اور باقی جو شعراء ہیں ان کی کتابوں کے اندر جو شعر ہیں، تو ان کے جو دیوان ہیں جو چھپ چکے ہیں، پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے، تو ان کے اندر واقعی وہ نام عظیم نام والے لوگ تھے، عزت والے لوگ تھے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں بڑے نامور لوگ تھے، بڑے مشہور تھے، اس میدان کے شاہ سوار تھے، تو انہوں نے بھی ان ازوات قدسیہ کے جس وقت ذکر کیے ہیں تو ضرورت شعری کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ یا اولیاء اللہ کے ناموں کے ساتھ، اسماء شریفہ کے ساتھ انہوں نے تعظیمی القاب، دعائیہ جملے وغیرہ ذکر نہیں کیے۔ تو سب سے پہلے اس کا میں یہ جواب مختصراً دیتا ہوں۔ چلو یہ اعتراض کسی حد تک، اختلاف کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے اس بات کو دیکھیں تو صحیح کہ شعر کہنا فی نفسی شریعت کے اندر ہے کیا، یعنی شعر کہنے کی کس حد تک اجازت ہے، آپ کو یہ شعر آپ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو دیکھو یہ تو ہر وادی کے اندر اپنا سر کھپاتے ہیں، ہر میں جس بات کو لے لیا آگے نکل جاتے ہیں، کسی کی تعریف کرنی ہو تو آسمان کے اوپر چلے جاتے ہیں، کسی کو نیچے گرانا ہو اسفل السافلین تک لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت بیان فرمائی۔ آگے جو استثنائی صورت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، کہ یہ استثنائی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی تفسیر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اس کی شرح کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ہاں کوئی ایسا شعر ہو جس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو، نیکی کی ترغیب دلائی گئی ہو، برائی سے منع کیا گیا ہو، کفار کی مذمت ہو، ٹھیک ہے، غلبہ اسلام کے لیے، مطلب ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے، نیکی کے زمرے کے اندر جو کچھ آتا ہے، جو بات نیکی کے زمرے کے اندر آتی ہے، اگر وہ بات کہی جائے اللہ تعالیٰ کے خوف رکھتے ہوئے تو اس طرح کا شعر کہنا درست ہے۔ کیونکہ اس طرح کے شعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ کے اندر آپ کی سامنے، حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ذکر کیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ انہوں نے جس وقت مشرکین مکہ کی ہجوم کی تھی ان کے رات کے اندر کچھ اشعار کہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے شعر کہنا درست ہے۔ تو ضرورت شعری کی بات آپ وہاں پر کر سکتے ہیں جہاں پر شعر کہنے کی ضرورت آئے۔ پہلے تو آپ اس شعر کو تو دیکھیں اس کی کہنے کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات بھی یاد رکھیں، اس کے اوپر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ازواج ہوتی ہیں، جو ان کی زوجہ محترمہ ہوتی ہیں، جو ان کی بیوی ہوتی ہیں، جو ان کے حرم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، وہ مشرکہ ہو سکتی ہیں،
وہ مشرکہ ہو سکتی ہیں، غیر مسلم ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی داغدار دامن والی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک دوسرے مذہب سے تعلق رکھ سکتی ہیں، ان کا مذہب اسلام سے تعلق نہ ہو، کسی دوسرے مذہب سے تعلق ہو، یہ ممکن ہے، لیکن ان کے دامن کے اوپر کسی قسم کا داغ ہو، یہ بات قطعی طور پر ناممکن ہے. یہ بات ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے. تو یہ بات شروع کے اندر جو میں نے کی کہ ضرورت شعری والی بات آپ کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ جواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب میرا جو اس کے اوپر اعتراض ہے وہ یہ کہ یہ زمان لفظ ہیں. اب مجھے ہر کسی کی زلیخا نہیں بننا، اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے جو برا ہے، یعنی اس طرف بھی خیال جاتا ہے. اور جس طرح ہم لوگوں کے ذہن ہے، مردوں کے یا خواتین کے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے تو نیگیٹو سوچتے ہیں، اس کے بعد مثبت کی طرف آتے ہیں. لہذا یہ زمانہ جملہ ہے، بیدبی کا احتمال رکھ سکتا ہے، بیدبی کا احتمال اس کے اندر موجود ہے. لہذا اس شعر کو کہنے سے پرہیز کریں. اور ناسمجھی کی وجہ سے جن لوگوں نے اس شعر کا ذکر کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اس شعر کو ڈیلیٹ کر دیں، اپنی پوسٹ سے ڈیلیٹ کر دیں، اپنی آئی ڈی سے ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرا، میں اکثر فیس بک کے اوپر دیکھتا رہتا ہوں کہ اکثر خواتین آتی ہیں یا مرد آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آج ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم مر جائیں، دعا کرو کہ ہم مر جائیں، ہم کل خودکشی کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، عید کس کی عید، ہماری کیا عید ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے اندر آتے ہیں. عید کا کیا معنی ہوتا ہے کہ تمہاری عید نہیں ہے؟ کیوں؟ جس شخص نے روزے رکھے ہیں، عید اللہ تعالیٰ، یہ شکرانہ ہوتا ہے. عید کا راز یہ شکرانہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ایک آزمائش تھی، مشکل وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے بخیر عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں سے پاس ہو گئے. یہ خوشی ہوتی ہے اس بات کی. تو اس کے ساتھ آپ کے وہ جو عشق معشوقی کے معاملات ہیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق آپ کو نہیں جوڑنا چاہیے. دوسری بات، موت کی آپ بات بار کرتے ہیں کہ ہمیں مر جانا چاہیے، ہم کل مر جائیں گے، دعا کرو ہم مر جائیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ موت کی تمنا کرنا درست نہیں ہے. موت کی تمنا کرنا درست نہیں ہے. ہماری جو شریعت ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر فقط اتنی اجازت ہے کہ اگر بندہ زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ جائے، اگر بندہ زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ جائے تو وہ اتنی دعا کر سکتا ہے کہ اے پاک پروردگار، جب تک مجھے زندہ رکھ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور مجھے موت عطا فرما دے، مجھے وفات عطا فرما دے جب میرے لیے وفات بہتر ہے. یعنی زمین کے اوپر رہنا میرے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما. زمین کے نیچے، زمین کا جو دامن ہے، زمین کا جو پیٹ ہے، وہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اس جگہ پہنچا دے. یعنی آخری درجے کے اندر آ کر بندہ زندگی سے انتہائی تنگ آ جائے تو اتنا جملہ کہنے کی اجازت ہے. اور دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اگلا جہان اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو باقی آپ غموں سے چھوٹ جائیں گے، آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا یا آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کی جدائی سے آپ نجات پا لیں گے. یہ دنیا دار العمل ہے، اگلا جہان دار الجزا ہے. جو بندہ وفات پا جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، جو بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. حضرت امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں، غالباً بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دنیا کے اندر واپس آنے، یعنی اس مرنے کے بعد اس سے اس کی خواہش پوچھی جائے، دنیا کے اندر واپس آنے کی اسے خواہش پوچھی جائے، وفات کے بعد اس کی مرضی پوچھی جائے، تو وہ کہے گا کہ میں دنیا کے اندر چلا جاؤں اور میری یہ تمنا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں یا چند تسبیحات پڑھ لوں، سبحان اللہ کہہ لوں، الحمدللہ کہہ لوں، استغفار کر لوں. مرنے کے بعد بس یہی ایک تمنا رہتی ہے بندے کی کہ میں واپس دنیا کے اندر چلا جاؤں، 2 رکعت پڑھ لوں. یعنی جس وقت دیکھیں نا، اعمال کا دائرہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو جس وقت بندہ وہاں پر جاتا ہے تو ان چیزوں کی پھر ضرورت پڑتی ہے، اعمال کی ضرورت پڑتی ہے، تو انسان پچھتاتا ہے. اور ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غالباً علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، لیکن جنت کے اندر جا کر بھی وہ تمنا کریں گے، جنت کے اندر جا کر بھی وہ تمنا کریں گے، افسوس کریں گے. یوم الندامہ بھی اس کا ایک نام ہے نا، قیامت کا یوم الندامہ، ندامت کا دن، یوم الحسرت، حسرت کا دن. تو جنت کے اندر جا کر بھی دنیا کے اندر جو لمحے یاد خدا کے بغیر بسر ہوئے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بسر ہوئے، تو وہ بندہ جا کر ان کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ لمحے جنت کے اندر پہنچ جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، جنت کے اندر داخل
ہو کر بھی ان لمحوں کے اوپر اس کو افسوس ہوگا کہ کاش وہ لمحے جو بغیر یاد خدا کے اندر بسر ہوئے، بغیر اطاعت مصطفیٰ کے اندر بسر ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہتر شخص وہ ہے، بدبخت وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال برے ہوں۔ عمر لمبی ہو اور اعمال برے ہوں، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے۔ کریکٹ الفاظ مجھے یاد دیں گے کہ بدبخت وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال برے ہوں، اور خوشبخت وہ ہے کہ جس کی زندگی طویل اور اعمال اچھے ہوں۔ زندگی طویل ہو تو طویل زندگی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو طویل زندگی عطا کرے تاکہ آپ اچھے اعمال کر لیں۔ وہاں پر تو سفر لمبا ہے، طویل سفر ہے، تو اس طویل سفر پر جانے کے لیے آپ کے پاس کچھ زاد راہ ہونا چاہیے۔ تو وہ زاد راہ کس طرح اکٹھا ہوگا؟ وہ زاد راہ اس طرح اکٹھا ہوگا کہ یہی راستہ آخرت کی طرف جاتا ہے، تو اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے آپ کچھ چیزیں اکٹھی کر لیں، کچھ زاد راہ اکٹھا کر لیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کچھ نیکی کر جائیں، اللہ کے بندوں سے لوگوں کی غلامی سے چھڑا دیں۔ یہ کام آپ جاتے جاتے کر جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے مرنے کی دعا، مرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ آخر بہت زیادہ تنگ ہو جائیں تو اتنی اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ دعا کر دیں کہ پروردگار جب تک زندگی اچھی ہے تو زندگی عطا فرما، جب وقت وفات آ جائے، وفات یعنی ہمارے حق میں اچھی ہے تو یا اللہ وفات عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مقدس کو علیہ السلام کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال تھا۔ دیکھیں، علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان کے اوپر سلامتی ہو۔ مجھے بتائیں اس جملے کے اندر کیا ہے؟ اس جملے کے اندر کون سا ایسا لفظ ہے کہ جو ناجائز ہے؟ دیکھیں نا، جس شخص نے یہ سوال کیا ہے، کیا اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر سلام کی کوئی فضیلت نہیں پڑھی ہے؟ یا بات لمبی ہو جائے گی ورنہ اب میں سلام کی طرف چلا جاؤں گا۔ سلام کی کوئی فضیلت نہیں پڑی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کو محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلامتی پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو یہ جو سلامتی بھیجنا ہے نا ایک دوسرے کے اوپر مومن مسلمان کا، یہ اس زمرے کے اندر آتا ہے۔ یعنی سلامتی کے جو کچھ فضائل ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے جو کچھ فضائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے نا، یہ اس زمرے کے اندر آتا ہے۔ علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے اس بندے کے اوپر سلامتی ہو۔ یہ تو بندہ عام شخص کو بھی کہہ سکتا ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں نا، یہاں پر، تو اب مجھے کراچی سے کوئی بندہ آئے، کراچی سے، اور آ کر کہے کہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی یا پھوپھی کا بیٹا یا فلاں رشتہ دار آپ کا جو وہاں پر رہتے ہیں وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے، تو میں کیا کہوں گا؟ میں جواب کس طرح دوں گا؟ وعلیکہ وعلیہ السلام، یعنی اے سلام لانے والے تجھ پر بھی سلامتی ہو، وعلیہ السلام، اور ان کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ تو یار عام بندے کو اگر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کو علیہ الصلوۃ والسلام کہنے کے اوپر کیوں اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ اور اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بغض کی دلیل ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، مستدرک علی السیئین کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بندہ طواف کرتے ہوئے آب زمزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، لیکن میری آل کی محبت اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے، بغض موجود ہے، تو وہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو کہنے کے متعلق اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے تو وہ بغضی ہے۔ ہاں، اگر جہالت کی وجہ سے کرتا ہے تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں یہ تو سلامتی و علیہ السلام، ان کے اوپر سلامتی ہو۔ تو اس جملے کے اندر کوئی کباط نہیں، ایسا جملہ کہنا چاہیے، ایسا جملہ کہنا مستحب ہے، ایسا جملہ کہنا ثواب ہے۔ اور جو فضائل سلام کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس کے رسول نے بیان فرمائے، یعنی شریعت مقدسہ کے اندر جو فضائل سلام کے ہیں وہی اس کی فضیلت کے اندر، اس کی فضیلت کے اندر وہ آ جاتے ہیں، یہ جملہ بھی اسی فضیلت کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔